على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات سامعین کرام، بہت ہی پر رونق اور پر بہار پر نور یہ مجلس تھی جس کا ہم سبوں نے اہتمام کیا، اور یہاں کے نوجوان کمیٹی والوں نے جس میں انتہائی محبت اور عشق والہانہ کے ساتھ ان حضرات نے اس میں شرکت، اس میں حصہ لیا. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام کمیٹی والے، تمام ہی گروپوں کو، جتنے بھی نام سب آئے. ابھی وقت کے قلت کی وجہ سے سب کا نام نہیں لے سکتا، مگر صد مبارکباد ہے ان حضرات کو. اللہ تعالیٰ آئندہ اور بھی زیادہ شوق ذوق کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سبوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اس ایسی رونق اور پربہار مجلس کے اندر ہم شرکت کریں اور محض الفاظ اور اس کے لحن ہی سے اپنے کان کو ہم جو ہے حصہ لے لیں، ایک مزہ لے لیں، اور اس کے معنویت کی طرف ہم نہ جائیں. ایک شاعر جو ہے نعت پیش کرنے والے، یہ نوجوان، یہ ہر عمر کے بچے بھی تھے اس میں، یہ حضرات جو ہے کس نبی کی مدح میں یہ گنگنا رہے تھے، کس نبی کی تعریف کر رہے تھے جو نبی کے تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اور تمام نبیوں کے دلہا ہیں، امام الانبیاء ہیں، معراج کے دلہا ہیں. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. کسی اور نبی کو، کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی ذبی ہے، مختلف القاب اور مختلف مرتبے رتبے والے نبی ہیں، انبیاء ہیں، مگر کسی کو وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جبریل امین بھی سدرہ میں تھک کر اور وہ پیچھے ہٹ گئے. آگے سدرہ کے آگے آپ جانے، آپ کا رب، آپ جائیں، میری سکت نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں. اگر ایک انچ آگے بڑھوں تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. تو وہاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج میں بلایا، عرش کے اوپر بٹھایا، اپنا دیدار کرایا. یہ دیدار کسی نبی کو نہیں ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے مجھے. سمجھے کہ نہیں؟ اگر تم دیکھو اس پہاڑ کے اوپر میری تجلی گر رہی ہے، اگر اس کو دیکھ کر تم سنبھل جاؤ تو شاید دیکھ. مگر جب فلما تجلی ربہ للجبل تو خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے. اللہ کی تجلی طور پہاڑ پہ گری، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش گر پڑے. یہ تو دیدار کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، مگر دیدار اللہ کا کیا، اللہ کے تجلی کا بھی دیدار نہیں کر سکے. یہ سکت، یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ آپ کو عرش پہ بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کرا کے اور ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا تھا. تو ایسے پاورفل نبی بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر، تو ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا. مگر مختصر یہ میں عرض کروں کہ آج کئی ایک شاعر اور کئی ایک کلام پیش کرنے والوں کو میں نے دیکھا، ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے جا رہا تھا، جبکہ سنت ہے کہ ٹخنا کھلا رہے. آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی ٹخنا نہیں ڈھانکا ہے. ٹخنا ڈھانکنا یہ عورت کی صفت ہے، عورت کو ٹخنا ڈھانکنے کا حکم ہے. اگر کھولے گی وہ بے پردگی ہوگی، مگر مرد کی شان اللہ نے بتایا ہے، پیارے حبیب نے طریقہ اپنا دکھایا ہے کہ مرد جو ہے ٹخنے کھول کر کپڑا پہنے گا، پینٹ ہو پتلون ہو، پجامہ ہو لنگی ہو، ٹخنا نہیں ڈھکنا چاہیے، حرام ہے.
اور کئی ایک پڑھنے والوں کو میں نے دیکھا ان کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، داڑھی کٹی ہوئی ہے، کھسکسی ہے، ایک مشت داڑھی نہیں ہے۔ تو کلام کو پیش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کو پورے طور پر بھر دے، جو ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کو ایسا بنا دے، ہمارا قال ہمارے حال کے برابر ہو جائے، سننے والے بھی دیکھیں کہ واقعی عاشق رسول ہے، یہ سچا عاشق رسول ہے۔ اگر عاشق رسول سچا نہیں ہے، قرآن اس کو منافق کہتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الله يعلم انك لرسول والله يعلم ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، منافق آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آ کر کہیں انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بولتے ہیں اللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ولکن المنافقین لا لیکن منافق البتہ جھوٹے۔ تو یہ شہادت دے رہے ہیں منافق کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ منافق جھوٹے۔ کیوں؟ یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر دین میں دل کے اندر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان اپنی شان صحیح رکھے، جو زبان پہ ہو وہ دل میں ہو، جو دل میں ہو وہ چہرے میں۔ اگر دل میں ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ کا سچا امتی ہوں، جب زبان پر یہ ہے تو میرے دل میں بھی یہ چیز ہو، محبت ہو، عشق ہو، تو عاشق اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے۔ جب عاشق اپنے محبوب سے پیار کرے گا تو اس کے طریقے کو چھین کر نہیں پھینکے گا۔ اس داڑھی کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے میں سجاتے تھے اور ہم اس کو کھرچ کر نالیوں میں، گندی نالیوں کے ہم حوالے کرتے ہیں۔ کیسے ہم عاشق رسول ہیں؟ اس لیے نعت کے مطلب کو ہم سمجھیں۔ یہ قرآن حدیث اور اگرچہ یہاں نہیں بیان کیا علماء کی زبان سے، مگر یہ شعراء قرآن حدیث ہی پیش کر رہے تھے، کہ نہیں؟ قرآن کے اندر جو صفات اللہ نے بیان کیے ہیں اسی کو یہ نعتیہ کلام میں پیش کر رہے تھے۔ اس لیے ہم سب کو یہ عہد کر کے اٹھنا ہے، کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے رسول سے سچا عشق کے بغیر نہ رہے، کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم سب عہد کریں، اس نعتیہ مجلس سے ہم یہاں سے جائیں تو اپنے جھولی میں یہ بات اپنے دامن میں گرہ باندھ لیں، انشاءاللہ آئندہ اور ہمارے چہرے پر کینچی اور اسطورہ نہیں جائے گا۔ ہم اللہ کے رسول کی اس سنت کو اپنے چہرے میں، اپنے لباس میں، اپنے جسم پر بالکل چشمہ کر لیں گے۔ اپنے جسم کو ایسے پیارے نبی کی سنت سے ہم دور نہیں رہیں گے، اس سے مکمل بھرپور سچا پیار کریں گے اور ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں ہم بسائیں گے، رچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مستورات میں سننے آئی ہیں وہ سب بھی یہ عہد لے کر جائیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، بار بار اپنے بچوں کو رہنمائی کریں گے پیار محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی، اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں تمام حضرات جو ہے دعا کے بعد نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة كلها في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا
أفعالنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن لنا واجعلنا لك اللهم كن لنا واجعلنا لك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرما ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو آپ کے احکام پر آپ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو آپ کے ذات عالی سے محبت نصیب فرما آپ کے ذات عالی سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرما آپ کے ذات عالی سے ہمیں محبت کا نور عطا فرما ہمارے دلوں میں آپ کی معرفت کا نور پیدا فرما یا اللہ آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہم سب کو اپنے پیارے حبیب سے سچا عشق اور محبت عطا فرما والہانہ تعلق نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں شامل داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما اپنے ہم سب کو اپنے چہروں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے سے سجانے کی توفیق نصیب فرما غیروں کے پیچھے بھاگنے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اتنے پاورفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی نصیب فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جتنے گروپوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور اپنا جان مال سب خرچ کیا اے اللہ سب قبول فرما سب کو اپنے جزائے خیر عطا فرما اے اللہ آئندہ اور اس سے بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو آپ کے پیارے حبیب سچی محبت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کو رزق حلال باوسعت عطا فرما تنگی پریشانی الجھنوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين